الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم فارسی کی پہلی کا سبق واحد اور جمع کے بارے میں پڑھیں گے۔ واحد ایک کو کہتے ہیں اور جمع ایک سے زائدہ کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک لفظ واحد ذکر کریں گے اور دوسرا لفظ جمع ذکر کریں گے، یعنی وہی لفظ واحد اور وہی لفظ پھر جمع ذکر کریں گے۔ جیسے واحد مرد ہے لیکن اس کی مرد کی جمع جو آتی ہے وہ مرداں آتی ہے، یعنی بہت سارے مرد۔ مرد مانے ایک مرد، مرداں بہت سارے مرد۔ زن یہ واحد ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عورت، جبکہ جمع اس کی زنان ہے جس کا مطلب ہوتا ہے عورتیں۔ واحد پسر یعنی پسر مانے لڑکا، ایک لڑکا ہے، جبکہ جمع پسران یعنی بہت سارے لڑکے۔ واحد جامہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کپڑا، جبکہ جمع جو ہے جامہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کپڑے۔ واحد کار ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کام، جمع کارہا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے کام۔ واحد دست ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، جمع دستہا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے ہاتھ۔ واحد چشم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، جمع چشمان ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہت ساری آنکھیں۔ واحد اسپ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گھوڑا، جمع اسپہا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے گھوڑے۔ واحد بندہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بندہ، جمع بندگان ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے بندے۔ اب آئیے اس کا ترجمہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ مردان خدا، خدا والے، مردان خدا یعنی خدا کے بندے۔ مردان یہاں پر مرد کا معنی مرد نہیں لگے گا بلکہ خدا کے بندے کر کے لگائیں گے، خدا والے لگائیں گے۔ مردان خدا، خدا کے بندے۔ زنان ہند، زنان مانے عورتیں بہت ساری، ہند مانے ہندوستان کی، ہندوستان کی عورتیں۔ زنان ہند، ہندوستان کی عورتیں۔ پسران ماں، پسر مانے لڑکا، پسران اس کی جمع یعنی بہت سارے لڑکے، ماں مانے ہمارے۔ پسران ماں ہمارے لڑکے، پسران ماں ہمارے لڑکے۔ جام ہائے بندگان، جام ہا مانے کپڑا، کپڑا آتا تھا اس کی جمع ہے جام ہا، بہت سارے کپڑے۔ بندگان بندوں کے، بندوں کے کپڑے۔ جام ہائے بندگان، بندوں کے کپڑے۔ کار ہائے خدا، خدا کے کام، کارہا مطلب بہت سارے کام، خدا کے کام، کارہائے خدا، خدا کے کام۔ دست ہائے شمع، دست مطلب ہاتھ اور ہا لگ گیا مطلب بہت سارے ہاتھ۔ دست ہائے شمع تمہارے ہاتھ، دست ہائے شمع تمہارے ہاتھ۔ چشمان سیاہ، کالی آنکھیں، چشم مطلب آنکھ، اس کی جمع ہے چشمان۔ چشمان سیاہ کالی آنکھیں۔ اسپ ہائے چابک، اسپ مطلب گھوڑا، ہا لگ گیا مطلب بہت سارے گھوڑے، چابک مطلب چالاک۔ اسپ ہائے چابک چالاک گھوڑے۔ آگے دیا ہے افعال ناقصہ۔ افعال ناقصہ کسے کہتے ہیں؟ افعال ناقصہ اسے کہتے ہیں جس میں بات مکمل نہ ہو، جس میں ادھوری بات ہو، اسے افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں وہ ہے، تو ہے، تم ہو، تو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پوری بات مکمل نہیں ہو پا رہی ہے۔ میرا بھائی، تیرا بھائی، اس کا بھائی، اچھا لڑکا، تو اس میں بات مکمل نہیں ہو پا رہی۔ اچھا لڑکا کیا ہوا؟ اچھے لڑکے کو وہ اس کا انتقال ہو گیا، وہ زندہ ہے، ہاسپٹل میں ہے، اس میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اچھا لڑکا ہاسپٹل میں ہے، اب یہ بات جو ہے پوری ہوئی۔ میرا بھائی جو ہے مارکیٹ گیا ہے، اب بات جو ہے پوری ہوئی۔ میرا بھائی مسجد گیا ہے، اب بات جو ہے پوری ہوئی۔ لیکن خالی کہیں میرا بھائی، تیرا بھائی، تو اب بات مکمل نہیں ہوئی۔ تو یہی ہوتے ہیں افعال ناقصہ۔ ہست وہ ہے، ہستن وہ ہے، نون دال لگ گیا یعنی وہ ہیں بہت سارے۔ ہستی تو ہے، کیونکہ اس میں یا لگ گیا تو اس لیے تو ہے۔ ہستید تم ہو، یہاں پر جمع حاضر کی علامت ہے تم ہو۔ ہستم میں ہوں، یہاں پر واحد متکلم کی علامت ہے یعنی میں ہوں۔ ہستیم ہم ہے، یہاں پر جمع متکلم کی علامت ہے یعنی ہم ہے۔ او ہست وہ ہے، آہا ہستن وہ ہیں، تو ہستی تو ہے، شما ہستید تم ہو، من ہستم میں ہوں، ما ہستیم ہم ہیں۔ خبری ترکیبیں، اب یہاں سے خبری ترکیبیں بتا رہے ہیں، یعنی وہ
جملے بتائیں گے جن میں پوری بات سمجھ میں آ جائے گی، مکمل بات سمجھ میں آ جائے گی، کسی بھی طریقے کا شک و شبہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اوپر تھا وہاں پر افعال ناقصہ میں ادھوری بات ہو رہی تھی، لیکن یہاں پر پوری بات سمجھ میں آئے گی، اسے بولتے ہیں خبری ترکیبیں۔ پسرم جوان است، پسر مطلب لڑکا، میم یعنی میرا، پسرم میرا لڑکا، جوان است جوان ہے، میرا لڑکا جوان ہے۔ برادران شما خوش خط اند، برادران مطلب بھائی، شما مطلب تمہارے، یہ جمع ہے برادران برادر کی، شما مطلب تمہارے، تمہارے بھائی، خوش خط اچھی تحریر والے، اند ہیں، تمہارے بھائی اچھی تحریر والے ہیں، تمہارے بھائی اچھی تحریر والے ہیں۔ تو نیک مردی، تو نیک مرد ہے، تو نیک مردی، تو نیک مرد ہے۔ شما جوانید، تم جوان ہو، شما جوانید، تم جوان ہو۔ من پیرم، میں بوڑھا ہوں، من مطلب میں، پیر مطلب بوڑھا، اور میم مطلب بھی میں بوڑھا ہوں۔ ما غمگین ایم، ما غمگین ایم، ما مطلب ہم، غمگین رنجیدہ، ایم ہیں، ہم رنجیدہ ہیں۔ ما غمگین ایم، ہم رنجیدہ ہیں۔ چاقو تیز است، چاقو تیز ہے، چاقو تیز است، چاقو تیز ہے۔ دل ہا خوش اند، یہ جمع آ گئی دل کی، کیونکہ ہا لگ گیا، ہا لگے گا تو جمع ہو جائے گی۔ دل ہا خوش اند، دل خوش ہیں، دل ہا خوش اند، دل خوش ہیں۔ تنم پاک است، تن مطلب بدن، میم مانے میرا، میرا بدن پاک است پاک ہے، میرا بدن پاک ہے۔ شما مردان خدا عید، شما مطلب تم مردان خدا، خدا والے، خدا کے بندے، عید ہو، تم خدا والے ہو یا تم خدا کے بندے ہو۔ من پدرے این جوانم، میں اس جوان کا، میں اس بوڑھے کا جوان ہوں، میں اس بوڑھے کا یا اس باپ کا، پدر مانے باپ، میں اس باپ کا جوان ہوں، مطلب میں اس باپ کا لڑکا ہوں، میں اس باپ کا بیٹا ہوں۔ من پدرے ای، میں اس باپ کا جوانم جوان ہوں، من مطلب میں، پدرے ای اس باپ کا جوانم جوان ہوں۔ تو پسرے آ پیرے مردی، تو مطلب تو پسرے مطلب لڑکا، آ پیر اس بوڑھے، تو اس بوڑھے کا لڑکا مردی ہے، یوں لگے گا ترجمہ، تو اس بوڑھے مرد کا لڑکا ہے، تو اس بوڑھے مرد کا لڑکا ہے۔ تو پسرے آ پیرے مردی، آ اس پیرے مردی بوڑھے آدمی، تو اس بوڑھے آدمی کا لڑکا ہے۔ قرآن کلام خدا است، قرآن خدا کا کلام ہے، قرآن کلام خدا است، قرآن خدا کا کلام ہے۔ ما بندگان خدا ایم، ما مطلب ہم، بندگان خدا، خدا کے بندے، ایم ہیں، ہم خدا کے بندے ہیں۔ ما بندگان خدا ایم، ہم خدا کے بندے ہیں۔ مصدر اور ان سے فقرے، مصدر، اب یہاں پر کچھ مصدر ذکر کیے جائیں گے اور ان سے کچھ فقرے یعنی کچھ جملے ذکر کیے جائیں گے۔ مطلب مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر کہتے ہیں جس کے آخر میں اردو میں علامت جو ہوتی ہے نہ آتی ہے، جیسے کھانا پینا سونا جانا آنا، یہ سب کے سب مصدر ہوتے ہیں جس کے آخر میں نہ آتا ہے۔ اور فارسی میں یہ مصدر کی علامت کیا ہے کہ آخر میں تن یا دن موجود ہوتا ہے، جیسے یہاں پر دکھائے دے رہا ہے، گفتن میں تن آ گیا، خواندن میں دن آ گیا، دادن میں دن آ گیا، کردن میں دن آ گیا، داشتن میں تن آ گیا۔ تو مصدر اگر فارسی میں پہچانیں گے تو تن یا دن موجود ہوگا، اور اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو نہ آنا چاہیے، جیسے گفتن کہنا، خواندن پڑھنا، دادن دینا، کردن کرنا، داشتن رکھنا۔ اسلام ای است، اسلام یہ ہے، کلمہ گفتن، کلمہ کہنا، نماز خواندن، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دادن، زکوٰۃ دینا، روزہ ماہ رمضان داشتن، ماہ رمضان کیا روزہ رکھنا، روزہ ماہ رمضان، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، داشتن رکھنا۔ اور حج خانہ کعبہ کردن، خانہ کعبہ کا حج کرنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ ماضی مطلق کے صیغے اور ان سے فقرے، اب یہاں سے ماضی مطلق کے صیغے اور ان سے فقرے بتائیں گے۔ ماضی مطلق کسے کہتے ہیں؟ ماضی مطلق کہتے ہیں جس میں زمانہ گزشتہ میں کوئی کام ہوا ہو لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کام ابھی جلدی میں ہوا ہے یا بہت طویل زمانہ گزر چکا ہے، یعنی ہوا تو ماضی میں ہی ہوتا ہے لیکن
پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب ہوا ہے. جیسے اس نے کہا تو اس نے کہا ابھی جلدی میں کہا یا بہت ٹائم گزر چکا ہے تب کہا، تو یہ ماضی مطلق ہوتا ہے. دیکھیں گفت اس نے کہا، خواند اس نے پڑھا، داد اس نے دیا، کرد اس نے کیا، داشت اس نے رکھا. احمد گفت احمد نے کہا، احمد گفت احمد نے کہا. محمود قرآن مجید خواند، محمود نے قرآن مجید پڑھا. محمود قرآن مجید خواند، محمود نے قرآن مجید پڑھا. او کار کرد اس نے کام کیا، او کار کرد اس نے کام کیا. پسر من روزہ داشت، پسر مطلب لڑکا، من مطلب میرا، میرے لڑکے نے روزہ داشت روزہ رکھا. پسر من روزہ داشت، میرے لڑکے نے روزہ رکھا. برادرش زکوٰۃ داد، برادر مانے بھائی، شین مانے اس کا، برادرش اس کے بھائی نے زکوٰۃ داد زکوٰۃ دی، اس کے بھائی نے زکوٰۃ دی. گفت اس نے کہا، گفتند یہ اب گردان کریں گے، جو واحد غائب جمع غائب، واحد حاضر جمع حاضر، واحد متکلم جمع متکلم، جیسا کہ آپ تحصیل المصادر میں پڑھ چکے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر گردان کریں گے. گفت اس نے کہا، گفتند انہوں نے کہا، گفتی تو نے کہا، گفتید تم نے کہا، گفتم میں نے کہا، گفتیم ہم نے کہا. او گفت اس نے کہا، آہا گفتند انہوں نے کہا، تو گفتی تو نے کہا، شما گفتید تم نے کہا، من گفتم میں نے کہا، ما گفتیم ہم نے کہا. احمد وضو کرد، احمد نے وضو کیا، احمد وضو کرد احمد نے وضو کیا. مردمان نماز کردند، مردمان یعنی لوگوں نے نماز کردند نماز ادا کی، کردند ادا کی، لوگوں نے نماز ادا کی. مردمان نماز کردند لوگوں نے نماز ادا کی. تو کار کرتی، یہاں پر دیکھیے کوشچن مارک آ رہا ہے تو اس لیے تو سے پہلے کیا کا لفظ نکالیں گے، یعنی یہاں پر سوال کریں گے ہم. تو جہاں جہاں یہ کوشچن مارک آئے گا تو آپ کو شروع جملے میں جو ہے کیا کا لفظ نکالنا ہے، یعنی سوال کرنا ہے. تو کار کر دی، کیا تو نے کام کیا، تو کار کر دی کیا تو نے کام کیا. کردم میں نے کیا، کردم میں نے کیا. شما سلام کر دے، شما مطلب تم نے، سلام مطلب سلام کر دے کیا. یہاں پر بھی کوشچن مارک آ رہا ہے تو اس سے پہلے بھی کیا نکالیں گے. کیا تم نے سلام کیا، کیا تم نے سلام کیا. کردیم ہاں ہم نے سلام کیا. تو قرآن خواندی، یہاں پر بھی کوشچن مارک آ رہا ہے تو اس لیے کیا نکالیں گے. کیا تو نے قرآن پڑھا، تو قرآن خواندی کیا تو نے قرآن پڑھا. خواندم جی میں نے پڑھا، خواندم میں نے پڑھا. شما نماز خواندید، شما مطلب تم، نماز مطلب نماز، خواندید پڑھی. اور کوشچن مارک آ رہا ہے اس سے پہلے کیا نکالیں گے. کیا تم نے نماز پڑھی، شما نماز خواندید کیا تم نے نماز پڑھی. خواندیم ہاں ہم نے پڑھی، ہم نے پڑھی. خواندیم یا میم جمع متکلم کی علامت آئی یعنی ہم نے پڑھی. زنان سورہ یاسین خواندند، زنان یعنی عورتوں نے سورہ یاسین خواندند پڑھی، جمع غائب کی علامت آ گئی. عورتوں نے سورہ یاسین پڑھی، عورتوں نے سورہ یاسین پڑھی. احمد نام ام خواند، احمد نے میرا خط خواند پڑھا، احمد نے میرا خط پڑھا. احمد مطلب احمد، نام ام میرا خط، خواند پڑھا. چند حروف اور ان سے فقرے، یہاں پر چند حروف دیے جا رہے ہیں اور ان سے فقرے دیے جا رہے ہیں. با مطلب ساتھ، با مطلب ساتھ، با مطلب کو، ساتھ سے، میں، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں. ساتھ کو، میں، سے، یہ سارے کے سارے اس باہ کے معنی آتے ہیں. بر معنی پر، در معنی میں، از معنی سے، از معنی سے. تا معنی تک، تا معنی تک. را معنی کو، را معنی کو. کہ معنی کون، کہ معنی کون. چہ معنی کیا، چہ معنی کیا. چرا معنی کیوں، چرا معنی کیوں. چیست معنی کیا ہے، چیست معنی کیا ہے. بلے مطلب ہاں، بلے مطلب
ہاں، چو مطلب جب یا جیسے، چو مطلب جب یا جیسے. بامن میرے ساتھ، بامن میرے ساتھ. با آہاں ان لوگوں کے ساتھ، با آہاں آہاں ان لوگوں کے ساتھ. در خانہ در مطلب میں، خانہ مطلب گھر، گھر میں. در خانہ گھر میں. بر سر سر پر، بر سر سر پر. اورا اس کو، اورا او مطلب اس، را مطلب کو، اس کو. از صبح تا شام، از مطلب سے، صبح مطلب صبح، تا شام، تا مطلب تک، شام مطلب شام. از صبح، صبح سے تا شام، شام تک، صبح سے شام تک. نام شما چیست، نام مطلب نام، شما مطلب تمہارا، تمہارا نام. چیست کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے. نام شما چیست، تمہارا نام کیا ہے. احمد کیا نام ہے اس کا، احمد نام ہے. برادر من چے گفت، برادر مطلب بھائی، من مطلب میرے، میرا بھائی. چے گفت کیا کہتا ہے یا میرے بھائی نے کیا کہا. برادر من چے گفت، میرے بھائی نے کیا کہا. کلمہ خواند، اس نے کیا کیا، میرے بھائی نے کلمہ پڑھا. کلمہ خواند، کلمہ پڑھا. محمود کتاب خواندہ بکہ داد. محمود مطلب محمود، کتاب مطلب کتاب، خواندہ پڑھ کر. محمود نے کتاب پڑھ کر. بکہ کس کو، با مطلب کو اور کہ مطلب کس یا کون، کس کو داد دی. محمود نے کتاب پڑھ کر کس کو دی. محمود نے کتاب پڑھ کر کس کو دی. مردم زکوٰۃ دادند، مردم زکوٰۃ دادند. مردم مطلب لوگوں نے، زکوٰۃ مطلب زکوٰۃ دادند دی. کیا لوگ، یہاں پر کوشچن مارک لگائیں گے. کیا لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی یا کیا لوگوں نے زکوٰۃ دی. مردم زکوٰۃ دادند، کیا لوگوں نے زکوٰۃ دی. بلے جی ہاں، بلے مطلب ہاں. دادند لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی یا لوگوں نے زکوٰۃ دی. بھلے دادند جی ہاں انہوں نے ادا کی. برادرم را چے دادی، برادرم میرے بھائی، را مطلب کو، چے مطلب کیا، دادی تو نے دیا، میرے بھائی کو تو نے کیا دیا، میرے بھائی کو تو نے کیا دیا. دواتم با او چرا دادید، تم نے میری دوات، با او اس کو، چرا کیوں، دادید دی، تم لوگوں نے میری دوات اس کو کیوں دی. دواتم میری دوات، با او اس کو، چرا کیوں، دادے تم نے دی، میری دوات تم نے اس کو کیوں دی. اسپِ چابک از دست خود دادم، اسپ مطلب گھوڑا، چابک مطلب چالاک، از دست خود اپنے ہاتھ سے، دادم میں نے دیا. چالاک گھوڑا خود میں نے اپنے ہاتھ سے دیا، چالاک گھوڑا میں نے اپنے ہاتھ سے دیا. نام شما بہ برادر خود دادیم، نام شما تمہارا خط، بہ برادر خود اپنے بھائی کو، دادیم ہم نے دیا، تمہارا خط اپنے بھائی کو ہم نے دیا. نام شما تمہارا خط، با برادر خود اپنے بھائی کو، با مطلب کو، برادر خود اپنے بھائی کو، دادیم ہم نے دیا، تمہارا خط اپنے بھائی کو ہم نے دیا. کچھ اور مصدروں سے ماضی مطلق، اب یہاں پر کچھ اور مصدروں سے بھی ماضی مطلق دیے جا رہے ہیں. جیسے نوشت اس نے لکھا، نوشت اس نے لکھا. نشست وہ بیٹھا، نشست وہ بیٹھا. آمد وہ آیا، آمد وہ آیا. رفت وہ گیا، رفت وہ گیا. رسید وہ پہنچا، رسید وہ پہنچا. شنید اس نے سنا، شنید اس نے سنا. شد ہو گیا، شد ہو گیا. بود تھا، بود مطلب تھا. گرفت اس نے پکڑا، گرفت اس نے پکڑا. زد اس نے مارا، زد اس نے مارا. دید اس نے دیکھا، دید اس نے دیکھا. پسرت در مدرسہ حاضر بود، پسرت تیرا لڑکا، تا مطلب تیرا، تیرا لڑکا. در مدرسہ مدرسے میں، حاضر بود حاضر تھا، تیرا لڑکا مدرسے میں حاضر تھا. پسرت در مدرسہ حاضر بود، تیرا لڑکا مدرسے میں حاضر تھا. پدرت بمکہ رفت چے شد، پدرت
تیرا باپ با مکہ مکہ کو رفت گیا، تیرا باپ مکے کو گیا، چے شد کیا ہوا، چے شد کیا ہوا، تیرا باپ مکے کو گیا کیا ہوا۔ برادرت با مسجد نہ رسید، برادرت تیرا بھائی، تا مطلب تیرا تیری تجھ کو، تیرا بھائی با مسجد مسجد کو نہ رسید نہیں پہنچا، تیرا بھائی مسجد کو نہیں پہنچا۔ احمد دستش گرفت، احمد مطلب احمد دستش اس کا ہاتھ گرفت پکڑا، احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ احمد دستش گرفت، احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ محمود چوں آوازم شنید یا شنید، محمود مطلب محمود، چوں مطلب جب، آوازم میری آواز، شنید مطلب سنی۔ محمود نے جب میری آواز سنی، با خانہ من در آمد، با مطلب کو، خانہ من میرے گھر کو در آمد آیا۔ محمود نے جب میری آواز سنی تو میرے گھر کو آیا۔ احمد خط تو نوشت، احمد مطلب احمد، خط تو تیرا خط، نوشت لکھا، احمد نے تیرا خط لکھا۔ احمد خط تو نوشت، احمد نے تیرا خط لکھا۔ اسپم دیدیم، اسپم اس مطلب گھوڑا، بیم مطلب میرا گھوڑا، دیدید تم نے دیکھا، کوشچن مارک آ گیا تو اس لیے کیا نکالیں گے، کیا تم نے میرا گھوڑا دیکھا۔ اسپم دیدیم، کیا تم نے میرا گھوڑا دیکھا، دیدیم ہم نے دیکھا، دیدیم یا جمع متکلم کی علامت آ گئی یامیم، یعنی ہم نے دیکھا۔ تو درس گرفتی، تو مطلب تو، درس مطلب درس، گرفتی مطلب لیا یا پکڑا، اور کوشچن مارک آ گیا تو اس لیے کیا نکالیں گے، کیا تو نے سبق لیا، کیا تو نے درس لیا، بلے جی ہاں گرفتم میں نے لیا، بلے گرفتم جی ہاں میں نے سبق لیا۔ تو با مسجد چرا رفتی، تو مطلب تو با مسجد مسجد کو، چرا مطلب کیوں، رفتی گیا، تو مسجد کو کیوں گیا، تو با مسجد چرا رفتی، تو مسجد کو کیوں گیا۔ با نماز خواندن رفتم، با مطلب کو یا بجا سے، نماز مطلب نماز، خواندن مطلب پڑھنا، رفتم مطلب میں گیا، میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، میں نماز پڑھنے کو گیا۔ شما سبق من شنیدید، شما مطلب تم، سبق من میرا سبق، شنیدید سنا، اور کوشچن مارک آ گیا، اس سے پہلے کیا نکالیں گے، کیا تم نے میرا سبق سنا، شما سبق من شنیدید، کیا تم نے میرا سبق سنا، شنیدیم جی ہاں ہم نے سبق سنا، شنیدیم ہم نے سنا۔ آہاں ای پسر را چرا زدند، آہاں مطلب ان لوگوں نے، ای پسر اس لڑکے، را مطلب کو، ان لوگوں نے اس لڑکے کو، چرا مطلب کیوں، زدند مارا، ان لوگوں نے اس لڑکے کو کیوں مارا، ان لوگوں نے اس لڑکے کو کیوں مارا۔ جائے خود با آرام نہ نشست، جائے خود، جا مطلب جگہ، خود مطلب اپنی جگہ، با آرام آرام سے، نہ نشست نہیں بیٹھا، اپنی جگہ آرام سے نہیں بیٹھا، اس لیے مارا۔ چے یافتی، چے مطلب کیا، یافتی مطلب تو نے پایا، تو نے کیا پایا، قلم، قلم پایا، چے یافتی تو نے کیا پایا، قلم، قلم پایا۔ تو الحمدللہ عز و جل آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ